آج آپ لوگ پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کا بیان. کس کا بیان؟ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے. نمبر 1 اظہار. نمبر 2 اخفا. نمبر 3 ادغام. نمبر 4 اقلاب. نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے ہیں. نمبر 1 اظہار. نمبر 2 اخفا. نمبر 3 ادغام. اور نمبر 4 اقلاب. اب آپ لوگ جانیں گے کہ اظہار کسے کہتے ہیں، اخفا کسے کہتے ہیں، ادغام اور اقلاب کسے کہتے ہیں، ان کی علامت کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، یہ کب ہوتے ہیں. تو آج ہم آپ سبھی کو صرف اظہار کے بارے میں بتائیں گے کہ اظہار کب ہوتا ہے اور اسے ہونے کے کیا طریقے ہیں. اظہار ہم اور آپ جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو کہیں اظہار ہوتا ہے، کہیں اخفا ہوتا ہے، کہیں ادغام ہوتا ہے. یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے ہیں. اسے بھی مٹا دے رہے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. 4 قاعدوں میں سے سب سے پہلا قاعدہ کون ہے؟ اظہار ہے. سب سے پہلا قاعدہ کیا ہے؟ اظہار ہے. یہاں پر ہم یوں لکھ دیں گے اظہار. ٹھیک ہے، یعنی اب اس کے بارے میں بتایا جائے گا. یوں ایسے کر کے نشان بنا دیا جاتا ہے. اب جو بات ہوگی تو اسی سے متعلق بات ہوگی. جیسے نون ساکن. تو اظہار کے بارے میں آپ جانیں گے تو بتایا جا رہا ہے کہ نون ساکن یا تنوین. تنوین کے بعد، اس کے بعد تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا. کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. جیسے من اجل. کیا ہے؟ آپ دیکھیے تمام طلبہ کرام، دیکھیے کہ نون یہاں پر کیا ہے؟ ساکن ہے. اب دیکھیے کہ نون ساکن کے بعد ہمیں دیکھنا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد دیکھنا ہے. اب چونکہ یہاں پر تنوین تو ہے نہیں مرسوم، لکھا تو ہے نہیں تنوین، یہاں پر ساکن ہی موجود ہے اور وہ بھی نون ساکن موجود ہے. اب نون ساکن کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کون سا حرف ہے. اب نون ساکن کے بعد آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو یہ کون سا حرف دکھائی دے رہا ہے؟ کون سا حرف ہے؟ یہ حمزہ ہے. اور آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے کہ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں. حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا. تو انہی 6 میں سے یعنی 6 حروف میں سے کوئی ایک حروف، کوئی بھی ایک حرف اگر آ جائے تو نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے اور حروف حلقی 6 ہیں، آپ سبھی کو معلوم ہے، تو انہی حروف حلقی میں سے ایک یہاں پر کون سا حرف آیا ہے؟ حمزہ. اور حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، اس وجہ سے، اور یہ نون ساکن کے بعد آیا ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. یعنی ہم نون ساکن میں اظہار کریں گے. اظہار کا معنی ہوتا ہے غنہ.
نہ کرنا، ظاہر کر کے پڑھنا، اور ہم اس کی ادائیگی کچھ اس طریقے سے کریں گے: میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، جیم زبر جا، من اجا، لام دو زیر لن، من اجالن، من اجالن، من اجالن، اسی طریقے سے اظہار ہوگا۔ یا تنوین کے بعد آ جائے حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف تو وہاں بھی اظہار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ جیسے تنوین والی مثال آپ دیکھ لیجئے: یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نارن حامیتن۔ کیا لکھا ہے؟ را پر تنوین ہے، را پر تنوین ہے نا؟ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر یا دو زیر دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ یہاں پر دو پیش ہیں اور تنوین کے بعد یہاں پر کون سا حرف ہے؟ ہاں ہے، اور ہاں کس کے یہاں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے ہے۔ اب تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہاں آیا تو یہاں پر تنوین میں اظہار کریں گے۔ کس میں اظہار کریں گے؟ تنوین میں اظہار کریں گے، یعنی ہم غنہ نہیں کریں گے، بغیر غننے کے ہم اسے صحت کے ساتھ یعنی بالکل معروف پڑھیں گے، اور پڑھیں گے نار حامیۃ، اور وہاں وقف کر دیجئے گا تو اس کو پڑھا جائے گا نار حامیہ، نار حامیہ۔ آپ تمامی طلبہ کرام نے سمجھ لی آج اظہار کا قاعدہ جو بتایا گیا، اظہار کب ہوتا ہے اور کب کیا جاتا ہے، اظہار کہتے کسے ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ نے دیکھ لیا۔ اب آپ حضرات اس کو اچھے سے یاد کر لیں گے اور پھر سنانے کی کوشش کریں گے۔ کتنے منٹ ہوئے؟